60 برس قبل اغوا کی گئی حمیدہ بی بی 7 گھنٹوں میں اپنے اہل خانہ سے کیسے ملی؟ خیبر پختونخوا کے ضلع مردان کے بغدادی بازار سے کچھ فاصلے پر نور محمد اپنے بچوں کے ہمراہ اینٹوں کی بھٹی میں کام کرتے تھے۔ یہ تب کی بات ہے جب پاکستان کو آزاد ہوئے تقریباً 2 دہائیوں کا عرصہ گزر چکا تھا۔ سنگا کی شادی ملاکان درہ میں نذیر نامی نوجوان سے ہوئی۔ حمیدہ بی بی نے جب ہوش سنبھالا تو ان کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ دراگی میں اپنی بہن سنگا کے گھر جایا کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ اپنی بہن کے ہاں پہنچی تو پڑوسن میں گلزار نامی شخص نے مبینہ طور پر انہیں اغوا کر لیا۔ اس وقت حمیدہ بی بی کی عمر لگ بھگ 10 سال تھی۔ کراچی کے سماجی کارکن ولی اللہ معروف کے مطابق گلزارہ نے حمیدہ کو 2500 روپے کے گوشت فروخت کیا اور پھر ہاتھوں در ہاتھ فروخت ہوتے ہوئے حمیدہ سندھ کے علاقے شکارپور کے ایک شخص کے ہاتھ فروخت ہوئی۔ شکارپور میں جس شخص نے حمیدہ کو خریدا اس نے ان سے نکاح کر لیا۔ ولی اللہ معروف بتاتے ہیں کہ حمیدہ شکارپور میں رہنے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور حمیدہ کے آج 6 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں، لیکن دبی ہوئی خواہش تھی جس نے حمیدہ کی زندگی کو بے رنگ سا کر دیا تھا۔ شکارپور میں حمیدہ نے اپنی ساری زندگی بسر کی۔ بیٹوں نے انہیں لاڈ پیار سے پالا اور عمرے کی ادائیگی کے لیے بھی بھیجا، لیکن وہ اپنی زندگی میں کمی محسوس کرتی رہی۔ وہ اپنے بچھڑے ہوئے بہن بھائیوں اور خاندان سے ملنا چاہتی تھی۔ انہیں اپنی بہنوں، سکے بھائیوں کے نام اور مردان میں اپنے آبائی علاقے کا نام یاد تھا، لیکن کبھی وہاں جانے کی جرات نہیں کی۔ ولی اللہ کے مطابق حمیدہ نے اپنے بیٹوں کو بتایا تو وہ انہیں مردان لے آئے تاکہ ان کا کھویا ہوا خاندان تلاش کیا جا سکے۔ مردان میں حمیدہ نے اپنے علاقے تو پہچان لیا، لیکن انہیں معلوم ہوا کہ ان کا خاندان وہاں سے راولپنڈی منتقل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد وہ راولپنڈی کی گلی کوچوں میں اپنے بھائی اور بہنوں کو تلاش کرتی رہی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ حمیدہ اور ان کے بیٹے مایوس ہو گئے۔ اب تک انہیں اپنے خاندان سے بچھڑے تقریباً 57 سال گزر چکے تھے۔ ان کی امید بھی دم توڑ چکی تھی۔ حمیدہ کے ایک بیٹے نے دینی تعلیم حاصل کر رکھی ہے اور وہ ایک مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں۔ شکارپور میں حمیدہ کی کہانی زبان زد عام ہو گئی تھی۔ مقامی افراد کو بھی ان کے خاندان سے متعلق ایک روز اچانک ایک شخص نے حمیدہ کے بیٹے کو کراچی کے رہائشی ولی اللہ معروف کے بارے میں بتایا۔ ولی اللہ معروف کے مطابق حمیدہ کے بیٹے نے مجھ سے واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں ہماری فیس بک پیج کے ایک فالوور نے نمبر دیا ہے۔ فیس بک فالوور نے انہیں بتایا کہ ولی اللہ معروف کے توسط سے آپ کی والدہ کا خاندان مل سکتا ہے۔ ہم نے حمیدہ سے بات کی تو انہوں نے ہمیں وہ نام بتائے جو انہیں اب تک یاد تھے۔ اب تک حمیدہ بی بی اپنی مادری زبان بھول چکی تھی اور وہ اردو بھی نہیں بول سکتی تھی۔ حمیدہ زیادہ تر بات چیت سندھی زبان میں کرتی ہیں۔ ولی اللہ معروف کے مطابق انہوں نے حمیدہ سے ابتدائی معلومات لے کر اپنی فیس بک پیج پر ان کی ایک عدد تصویر اور درخواست شیئر کی۔ انہیں اپنے والد، والدہ، بھائی، 2 بہنوں اور ایک بھانجے کا نام یاد تھا۔ فیس بک پر ان کی کہانی شیئر کی تو چند ہی گھنٹوں میں ہزاروں افراد نے وہ پوسٹ شیئر کر دی اور مجھ سے دنیا بھر سے رابطے ہونے لگے۔ ابھی اس پوسٹ کو فیس بک پر اپلوڈ ہوئے مختصر 7 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ ولی اللہ کو مردان سے ایک شخص کی کال موصول ہوئی۔ انہوں نے اپنا نام حاجی شاہ زمان بتایا۔
ولی اللہ نے بتایا کہ شاہ زمان کا کہنا تھا کہ حمیدہ ان کی خالہ زاد بہن ہے اور میری عمر 60 سال ہے۔ ہمیں زیادہ تو یاد نہیں، لیکن بچپن میں جب ہم اپنے والد کے ساتھ اینٹوں کی بھٹی پر جاتے تھے تو ان کے والد اور بھائی وہاں کام کرتے تھے۔ شاہ زمان نے انہیں مزید بتایا کہ یہ وہی حمیدہ بی بی ہیں جو بچپن میں کھو گئی تھیں اور اب ان کا خاندان مل گیا ہے۔ حاجی شاہ زمان کا کہنا تھا کہ میرا ہاتھ فالج زدہ ہے تو اس لیے میرا دن زیادہ تر گھر پر موبائل استعمال کرتے ہی گزر جاتا ہے۔ میں فیس بک سکرول کر رہا تھا کہ میرے سامنے ولی اللہ معروف کی پوسٹ آئی۔ انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں کیوں لیکن اس پوسٹ نے میری توجہ حاصل کی۔ میں نے جب تفصیل سے پڑھا تو مجھے حمیدہ بی بی کے بتائے ہوئے نام شناسا۔ حاجی شاہ زمان نے فیس بک پر پوسٹ دیکھنے کے بعد فوری طور پر اپنے قریبی رشتہ داروں سے رابطے کی تاکہ تصدیق کی جا سکے۔ اب تک رات کے 11 بج چکے تھے۔ انہوں نے حمیدہ بی بی کے بھائی یار محمد سے رابطہ کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے یار محمد سے پوچھا کہ آپ کی ایک بہن بچپن میں کھو گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے خود بھی نہیں یاد لیکن بڑی بہن نے بتایا تھا۔ یار محمد کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بہن کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ آج تک نہیں ملی۔ حاجی شاہ زمان نے یار محمد کو بتایا کہ آپ کی بہن مل چکی ہے۔ وہ حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ یار محمد کو یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ انہوں نے بھی اپنی بہن کی تلاش میں عمر کا بہت زیادہ حصہ صرف کیا تھا۔ حاجی شاہ زمان نے ولی اللہ کے ذریعے حمیدہ بی بی سے بات چیت کی اور انہیں یار محمد کی تصویر بھیجی جس کی تصدیق حمیدہ بی بی نے کر دی۔ ولی اللہ نے تمام ضروری قواعد مکمل کرنے کے بعد ان کی ملاقات کروانے کا عزم کیا۔ ولی اللہ کے مطابق حمیدہ کا صرف ایک بھائی اور ایک بہن زندہ تھی۔ وہ حمیدہ اور ان کے بیٹے کے ہمراہ شکارپور سے متدان کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ حاجی شاہ زمان کے ہاں پہنچے اور پھر یار محمد کے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ ولی اللہ معروف بتاتے ہیں کہ یار محمد کے ہاں استقبال کے لیے بہت سارے لوگ جمع تھے۔ حمیدہ کے بانجوں نے پھولوں کی ہار پکڑے تھے۔ ہم ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بارات جا رہی ہو۔ حمیدہ اور یار محمد نے جب ایک دوسرے کو دیکھا تو زاروں قطار رونے لگے۔ وہ کافی دیر تک گلے مل کر روتے رہے۔ حمیدہ پھر اپنے بہن سے بھی ملی۔ یار محمد نے ان کے لیے دعوت کا اہتمام کر رکھا تھا اور مٹھائی بھی بانٹی اور بتایا کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں اپنی بہن کے لیے دعا مانگی تھی کہ وہ انہیں مل جائے۔ ولی اللہ معروف کے مطابق یار محمد نے ہمیں بتایا کہ اگر مجھے معلوم نشانی بھی مل جاتی تو میں دنیا کے کسی بھی کونے میں جا پہنچتا لیکن مجھے اپنی بہن سے متعلق کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ حمیدہ کا کہنا تھا کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بیٹے دیے ہیں، بیٹیاں دی ہیں اور ہم مال مویشی پالنے لگے لیکن اپنے خاندان سے ملنا میرا خواب تھا جو اب پورا ہوا۔ حمیدہ نے اپنے بھائی کے ہاں کئی دن گزارے اور پھر واپس شکارپور کے لیے روانہ ہو گئی۔ حاجی شاہ زمان بتاتے ہیں کہ اب تو ہماری بہن مل گئی ہے، اب تو آنا جانا رہے گا۔ وہ شکارپور میں اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہے، ہم اور کیا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وقتاً وقتاً ہم بہن بھائی اور رشتہ دار ان کے ہاں جایا کریں گے تاکہ حمیدہ کو اپنے خاندان کے نہ ہونے کی کمی محسوس نہ ہو۔